الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. اس سے پہلے کی آیتوں میں اللہ کی طاقت و قوت کا اور اس کی سلطنت و اقتدار کا تذکرہ کیا گیا تھا. ساتھ ساتھ اللہ کی بعض اہم مخلوقات کا بھی ذکر ہوا تھا، جس میں بطور خاص حیات و موت کو اللہ کی دو عظیم مخلوق سے تعبیر کیا گیا ہے. اسی طریقے سے اللہ نے آسمان کی بلندی کا بھی تذکرہ کیا ہے اور اس کی صلابت و سختی اور مضبوطی کا بھی ذکر کیا ہے. علاوہ اس کے اللہ نے آسمانی دنیا کو ستاروں کے ذریعے سے جگمگایا ہے، اس کا بھی تذکرہ کیا ہے. پھر انسان کی دو قسموں کا ذکر ہے. اس میں سے ایک قسم وہ ہے جو اللہ کی ان تمام مخلوقات اور انعامات پر نگاہ دوڑانے کے باوجود اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے ناشکری کرنے پر تلے ہوئے ہیں. ایسے انسان کو قرآنی اصطلاح میں کافر کہا گیا اور ایسے انسان کے ٹھکانہ کے لیے بطور خاص جہنم کا تذکرہ بھی کیا گیا. پھر جہنم سے متعلق چند باتیں آئی تھی کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے جو تیار ہے، جس میں ہر قسم کی تکالیف کا بھرمار انتظام ہے. پھر جہنم کے چیخ و پکار کا، اس کی بھڑکتی ہوئی آگ کا، اس کے شعلے اور انگارے کا بھی تذکرہ کچھ خوفناک انداز میں کیا گیا ہے. اور ان تمام چیزوں کے ساتھ جب انسان اپنے اعمال کی خرابی کی بنیاد پر جہنم میں جا رہا ہوگا تو اللہ کے فرشتے جہنم کے دروازے پر روک کر ان سے سوال کریں گے، کیا دنیا میں تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا، خبر سنانے والا، تنبیہ کرنے والا نہیں آیا تھا؟ اگر ان کی تنبیہات کو سن لیتے، ان کی باتوں کو مان لیتے تو جہنم کا منہ دیکھنا نہیں پڑتا. یہ فرشتوں کو معلوم ہے کہ ڈرانے والے آئے تھے، پھر بھی سوال. یہ سوال در حقیقت جہنمیوں کی ذلت و خواری میں اضافہ کرنے کے لیے، اس کی حسرت و ندامت میں بڑھانے کے لیے، اس کے گردن کو خود اس کے سامنے جھکا دینے کے لیے آیا تو تھا، لیکن ہم نے ان کی بات نہیں مانی تھی. پھر جہنمی انسان وہاں اعتراف کرے گا اپنے جرم کا اور اپنی کوتاہیوں کا اور اپنے آپ کو بے عقل ثابت کرنے کا کہ ہم نے سنا بھی تھا، ہم نے جانا بھی تھا، لیکن ہم نے عقل سے کام نہیں لیا اور ہم نے ان کی باتوں کو صحیح انداز میں سنا نہیں. اس لیے ہمیں اپنے گناہ کا اعتبار ہے اور اعتراف ہے
پھر جہنمیوں کے لیے اللہ کے فرشتوں کی جانب سے یہ خبر سنائی جائے گی تباہی اور جہنمیوں کے لیے۔ تفصیل اس سے پہلے گزشتہ ہفتہ آ چکی ہے۔ قرآن کا اپنا دستور ہے، جب بھی جہنم کا تذکرہ کرتا ہے تو فوراً بعد جنت کا تذکرہ کرتا ہے، یا جہاں کہیں تفصیل سے جنت کا ذکر ہوتا ہے تو ہلکا سا تذکرہ وہاں پر جہنم کا بھی کر دیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جنتی انسان کو یہ بتایا جائے یہ نعمتیں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بطور رحمت و مغفرت کی ملی ہے کہ تم نے دنیا میں اچھے اعمال بجا لائے تب تم جنت میں آئے ہو، ورنہ تمہارے ہی جیسے لوگ جہنم میں جا چکے ہیں اور اپنے کرتوت بد کا مزہ چکھ رہے ہیں۔ جہنمیوں سے کہا جائے گا کہ تمہارے طرح کچھ اور لوگ بھی ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں جگہ دی ہے، تم اپنے کرتوت بد کے نتیجے میں جہنم میں آ گئے اور وہ اپنے اعمال صالحہ کے نتیجے میں جنت میں چلے گئے۔ بھئی تم دونوں کے پاس تو ہمارا رسول پہنچا تھا، ہمارا پیغمبر پہنچا تھا، راستہ دکھانے والا پہنچا تھا، ہماری جانب سے کوتاہی نہیں، نبیوں کی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں، کوتاہی تمہاری تھی، ورنہ کچھ لوگ مان لیے کچھ لوگ نہیں مانے۔ اس میں تم خود حل کر سکتے ہو مسئلہ کہ تم نے نہیں مانا تو جہنم جا رہے ہو اور جنہوں نے مان لیا وہ جنت جا رہے ہیں۔ چنانچہ ہلکا سے تذکرہ اس کے بعد اللہ نے کیا ہے، ان الذين يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، یقیناً جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں بالغیب، ان دیکھے، اللہ کو دیکھا نہیں ہے لیکن اللہ کو بغیر دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں، لہم مغفرۃ واجر کبیر، تو ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بڑا اجر و ثواب ہے۔ اللہ سے ڈرنے کی کیفیت عجیب سی ہوتی ہے۔ انسان دشمن سے ڈرتا ہے تو بھاگتا ہے، سانپ بچھو سے ڈرتا ہے تو بھاگتا ہے، کتا بلی سے ڈرتا ہے تو بھاگتا ہے، کسی درندہ چیر بھار کرنے والا ڈرتا ہے تو بھاگتا ہے، لیکن انسان جب اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ کے قریب جاتا ہے۔ وہی انسان اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے جو اللہ سے ڈر کر اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ کے قریب پہنچتا ہے۔ تو جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، حالانکہ ان لوگوں نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، ایمان بالغیب ہے اور خوف بالغیب ہے، ڈرنا بھی غیب پر ہی مشتمل ہے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے کیا فرمایا، لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے، گناہوں کی معافی تلافی ہے، گناہوں کی بخشش ہے، واجر کبیر، اور بڑا اجر و ثواب۔ یاد رکھیے گا، جس انسان کا گناہ معاف نہیں کیا گیا وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے گناہ معاف کرے گا تب بھی انسان پاک صاف ہو کر اس لائق ہوگا کہ وہ جنت میں جا سکے۔ تو جو اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ ان کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے اور ان کے لیے بڑا اجر و ثواب تیار کر رکھا ہے۔ فرمایا وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، تم اپنی بات کو آہستہ بولو یا زور سے بولو، سری بولو یا جہری بولو، وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ سینے کے راز کو بھی جانتا ہے۔ ایک انسان زبان سے بولتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ ایک انسان زبان سے بولتا ہے کلمہ کفر، اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ کوئی انسان تنہائی میں کفریہ کلمہ بولتا ہے، شرکیہ جملہ بولتا ہے یا توحید پر مشتمل بات کرتا ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ کوئی انسان برملا مجمع عام میں لوگوں کے سامنے کھلم کھلا علی اعلان تذکرہ کرتا اچھائی کا یا برائی کا، اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کے اللہ نے کہا تم کسی چیز کو بولے آہستہ یا زور سے، اس سے بڑی بات یہ ہے بھی تمہارے دل میں خیال پیدا ہوا، تمہارے دل میں ایک ارادہ بنا، تم نے یہ سوچا یہ بولیں گے، جو راز و نیاز کی باتیں تم بعد میں کرنے والے ہو، ابھی تمہارے دل میں جو خیال و ارادہ بن رہا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ کیا فرمایا، انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ اللہ سینے میں چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے والا ہے۔ مراد
کون انسان اپنے حرکات و سکنات سے مخلص ہے اور کون انسان اپنے اقوال اور اعمال میں مخلص نہیں ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے انسان کو تو سمجھا بجھا سکتے ہیں آپ، اللہ کو سمجھانے میں آپ کو دقت ہوگی، کیونکہ آپ کے جذبات، ارادے، نیات، تمنائیں، آرزو کیا ہے وہ اللہ سب جانتا ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، اس کا دو ترجمہ کیا گیا۔ الا یعلم من خلق، کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالی پیدا کرنے والا ہے، کیا مخلوق کو جانتا نہیں ہے؟ دوسرا ترجمہ ہے الا یعلم من خلق، کیا وہ اس کو نہیں جانتا جس کو اس اللہ نے پیدا کیا ہے؟ آسمان سے لے کے زمین تک ساری اللہ کی مخلوقات، اب ساری مخلوقات نے کیا کیا حرکتیں کی ہیں، کیا کیا گل کھلایا ہے، کیا اچھے برے اعمال بجا لائے، کیا اللہ کو معلوم نہیں ہے؟ یہ تو انسان کا معاملہ ہے، جو ان کی نگاہوں کے سامنے اسے جانتا ہے، جو اس کی نگاہوں کے پیچھے پتہ نہیں ہے، کسی کے بتانے پہ اسے معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ کیا ہے؟ وہ مخلوق، ساری مخلوقات کی ساری چیزوں کو جانتا ہے۔ کیوں؟ وَهُوَ اللطیف الخبیر، وہ لطیف ہے، باریک بھی، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھنے والا، اور خبیر، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی خبر رکھنے والا ہے۔ تو بڑی چیزوں کا عالم کیا ہوگا؟ چھوٹی بات، چھوٹی چیز، چھوٹے اعمال، چھوٹی حرکتیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ کے سامنے ظاہر و باہر۔ اس لیے انسان اللہ کے اوپر یہ اعتماد رکھتے ہوئے کہ ہم اللہ کے کیمرے سے باہر نہیں ہیں، ہمارے سارے حرکات و سکنات اللہ کی نگاہ میں ہیں، اور اسی مناسبت سے اللہ کا فیصلہ برتا ہوگا۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید نے کچھ مخلوقات کا تذکرہ کیا ہے جس کا مشاہدہ انسان آئے دن کرتا ہے۔ سورہ ملک میں کچھ مخلوقات کا تذکرہ کر کے انسان کو دعوت فکر دی گئی، غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی کہ اپنے خالق کو پہچانو اور اس کی سلطنت و بادشاہت، اس کی حکومت و اقتدار کا تم اندازہ ہلکا سے لگاؤ، لگا تو نہیں سکتے ہو لیکن ہلکا سا اندازہ لگاؤ کہ جو اللہ ان ساری مخلوقات کو اس طرح چلا رہا ہے، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہوتے ہوئے شتر بے مہار کی طرح زندگی گزارو گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے بچ جاؤ گے؟ نہیں بچنا ہے، بچ نہیں سکو گے۔ اگر چاہتے ہو بچنا تو کچھ ایسے اعمال بجا لاؤ جو توحید پر مشتمل ہو اور عقیدے کی درستگی پر کیے جاتے ہو۔ فرمایا هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تمہارا تابع فرما بردار اور بالکل مسطح و ہموار بنا دیا۔ فامشوا في مناكبها، اس کے راستے میں تم چلو پھرو، وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اس اللہ کی روزی میں سے کھاؤ پیو، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور یاد رکھو کہ اسی اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ روئے زمین کو اللہ نے انسانوں کے بسنے کے لائق بنایا ہے، اس کے راستے میں چلنا، دوڑ دھوپ کرنا، کام کاج کرنا، کھیتی باڑی کرنا، کاشتکاری کرنا، یہ سارا کام آپ زمین سے کرتے ہیں جس سے غلہ ابجتا ہے اور کھانے پینے کے سامان آپ کو میسر آتے ہیں۔ کون دیا؟ جس زمین پہ تم دندناتے پھرتے ہو، زمین کس کی ہے؟ اللہ نے اسے تمہارے لیے ہموار کیا ہے، تمہارے تابع فرما بردار بنا ہے۔ تم جس طرح چاہتے ہو زمین پر حرکتیں کرتے ہو، کبھی اس کو جوتتے کوڑتے ہو، کبھی اس کو کھود کے نہریں بنا لیتے ہو، کبھی اس کو کھود کے گڈھا بنا کے پھر بلڈنگ تعمیر کر لیتے ہو، کتنا بدن اس پہ ڈالتے ہو، چلتے پھرتے کھیل کو سب کچھ کرتے ہو۔ کبھی تم نے غور کیا یہ زمین کس نے دی ہے؟ اسی اللہ نے زمین کو تمہارے تابع فرما بردار بنا دی ہے، اور ساتھ ساتھ فرمایا اور وہی اللہ ہے جو تمہیں روزی فراہم کرتا ہے، تو تم اللہ کی اس دھرتی پر چلو پھرو اور اس کی روزی میں سے کھاؤ پیو۔ لیکن چلنا پھرنا اور کھانا پینا ہی تمہاری زندگی نہیں ہے، یہ تو چند روزہ تمہیں زندگی دی گئی ہے۔ یاد رکھو وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اسے اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ جو چلنے پھرنے کی سہولیات ہے
اور کھانے پینے کے انتظامات ہیں، اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پرشش کرے گا۔ یہ نعمتیں ہم نے تمہیں دی تھی، ان نعمتوں کا شکریہ ادا کیا تھا، اس کے حق ادا کیا تھا، ناشکری کی تھی، حق تلفی کی تھی، اللہ کیا جواب دینا ہوگا؟ اس لیے تھوڑا سا جملہ کہہ دیا، الیہ النشور، اسے اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے، جمع ہونے وہیں۔ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کیا تم اس اللہ سے بے خوف ہو چکے ہو جو اللہ آسمان میں ہے؟ کس بات سے بے خوف؟ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، کہ کہیں وہ تمہارے ساتھ زمین کو دھسا نہ دے۔ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، تو اچانک زمین حرکت میں آ جائے، کانپنا شروع کر، زلزلے سے دوچار ہو جائے۔ جس زمین پہ رہتے ہو آرام کے ساتھ، وہ تو اللہ کے حکم کے ماتحت ہے۔ اگر تم نے زمین کو گناہوں سے بھر دیا، فسق و فجور سے بھر دیا، فسادات سے بھر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ اگر آیا تو اس اللہ کی جانب سے زمین کو حکم ملے گا، زمین لرزے گی، کانپے گی، تھر تھرائے گی، زلزلہ سے دوچار ہوگی اور تم زمین کے اندر چلے جاؤ۔ ایسا ہوا ہے، زلزلہ ہوا، زمین پھٹی، کتنے محلات اور مکانات اندر چلے گئے۔ بابری مسجد کا زمانہ تھا، اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد عثمان آباد، لاتور، مہاراشٹر وغیرہ میں زلزلہ آیا، بلڈنگ در بلڈنگ اندر داخل ہو گئی تھی۔ تو قرآن کہتا ہے کیا تم اللہ کے، جو اللہ آسمان مجھ سے مطمئن ہو گیا، بے خوف ہو گیا کہ وہ تمہیں زمین کے ساتھ دھسائے گا نہیں؟ اچانک زمین ہلنے لگے گی اور تم اس کے اندر چلے جاؤ گے۔ آمنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاسبا فستعلمون کیف نذیر، کیا تم اس اللہ سے مطمئن اور بے خوف ہو چکے ہو جو آسمان میں ہے، ان یرسل علیکم حاسبا، کہ تمہارے پر پتھر کی برسات برسا دے، پتھر کی برکھا کر دے، تو تم ہوا کے جھونکے ساتھ پتھر باری کر دے۔ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، پھر تم ان قریب جان لو گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب کیسا رہا، یا اللہ کا ڈرانا کیسا رہا، یا ڈرانے والے کا انکار کرنا کیسا رہا۔ مراد کیا ہے؟ آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں اصحاب الفیل پر کنکر کی بارش ہو گئی، قوم لوط پر پتھر کی بارش ہو گئی۔ کہا کیا تم بے خوف ہو چکے ہو؟ کیا اللہ ایسا نہیں کر سکتا ہے؟ یہ اہل مکہ کو سنایا جا رہا ہے، تم سے پہلے اس قسم کا عذاب تو نازل ہو چکا ہے، کیا تم کو سرخاب کا پر لگا ہوا ہے؟ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کی بات مانو، رسول اللہ کی بات مانو، اور آخرت کا عقیدہ رکھ کر اچھے اعمال بجا لانے کی کوشش کرو، ورنہ اللہ کے عذاب سے تم بھی بچ نہیں سکتے ہو۔ بے خوف ہو چکے ہو؟ اب ایک چیز یاد رکھیے گا، ان دونوں آیتوں میں کہا من فی السماء، جو آسمان میں ہے، مراد اللہ۔ اللہ کہاں ہے؟ عام طور سے لوگ عقیدہ کیا ہے اللہ ہر جگہ ہے، یاد رکھیے گا یہ عقیدے کی گمراہی ہے۔ اللہ عرش پر ہے، جو ساتوں آسمان کے اوپر ہے۔ اللہ نے 6 دنوں میں آسمان و زمین کو پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہو گیا، تو اللہ عرش پر ہے۔ ہاں وہاں سے ساری کائنات کو دیکھتا ہے، بولتے ہیں اوپر والا جانے، جو کرے گا اوپر والا۔ اللہ کہاں ہے؟ اللہ آسمان میں۔ یہ بالکل فطرتی عقیدہ ہے، انسان اس عقیدے کو بدل کے کہتا ہے اللہ ہر جگہ ہے، اور یہ عقیدہ وحدت الوجود، اور اس قسم کی جو گمراہ کن عقیدہ ہے وہ اس کی نشاندہی لوگ کرتے ہیں، جبکہ قرآن اس کی تردید کرتا ہے کہ اللہ آسمان پر ہے۔ یہی وجہ ہے اگر اللہ ہر جگہ ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں اوپر کیوں بلاتا ہے؟ یہ تو ملاقات کر ہی لیتے۔ اللہ مسیح میں تو ملتا ہی ہے، اللہ عبادت گاہوں میں تو ملتا ہی ہے، پھر آسمان میں بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ بار بار آنا جانا بھی ہوا۔ اس کا مطلب ہے اللہ نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر اللہ عرش پر مستوی ہو۔ بیٹھنے کی کیفیت کیا ہے وہ اللہ کو معلوم۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، اہل مکہ کو خبردار کیا کہ سنو، ان لوگوں سے پہلے بھی لوگوں نے جھٹلایا تھا اللہ کو اور رسول اللہ کو اور کتاب اللہ کو۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو کیسا رہا ان پر عذاب۔ قوم عاد نے، قوم سمود نے، قوم نوح نے، قوم شعیب نے، قوم موسیٰ نے، وغیرہ وغیرہ، بہت ساری قوموں نے اللہ کو بھی جھٹلایا، رسول اللہ کو بھی جھٹلایا۔ وہ جھٹلانے کا انجام کیا ہوا؟ جنہوں نے اپنے آپ کو سدھار لیا تو بچ گئے، لیکن جو لوگ اپنی بری روش پر قائم و دائم رہے، پھر وہ اللہ کے عذاب سے دوچاری ہو گئے۔
اہل مکہ کو اور اس کے بعد قیامت تک کے لوگوں کو کہا جا رہا ہے ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا، ذرا دیکھو فکیف کان نکیر، اس جھٹلانے کا انجام کیسا رہا، یہ جو اللہ کی جانب سے عذاب ہوا اس عذاب کی حقیقت کیسی تھی، عذاب سے کیسے لوگ دوچار ہو گئے۔ اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شيء بصير۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں پرندوں کو، فوقهم جو ان کے اوپر اڑ رہے ہوتے ہیں، صافات ويقبضن، وہ پرندے کبھی اپنے پر کو پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اور کبھی اپنے پروں کو سکیرے ہوئے ہوتے ہیں۔ دیکھیے پرندے اڑتے ہیں، کبھی اس کا پر ایسے رہتا، کبھی پر ان کا بھی جسم میں سٹا ہوا ہے۔ اب یہ بتائیے معمولی سے کنکر اوپر پھینکیے گا وہ نیچے چلا آتا ہے، اتنا بڑا پرندہ وہ اڑ رہا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کو روک کے رکھتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ما یمسکہن الا الرحمن، وہی رحمان جو اللہ وہی اس کو روک کے رکھے ہوا ہے۔ آسمان کی بلندی پہ چلا گیا، اوپر بھی کوئی روکنے والا پکڑنے والا ٹھہرنے والی چیز نہیں ہے، نیچے بھی کچھ نہیں ہے، بیچ میں وہ بالکل ہوا میں ہے، کس نے روک کے رکھا ہے؟ کہا ان پرندوں کا حال یہ ہے، ان پرندوں کا حال یہ ہے کہ کبھی اپنے پر کو پھیلائے رہتے ہیں اور کبھی اپنے پروں کو سکیر کے رکھتے ہیں۔ اس کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو روک کے رکھا ہے، غور کرو۔ انہو بکل شیء بصیر، یقینا اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ انہی پرندوں کو دیکھ کر لوگوں نے جہاز بنایا، طیر سے طیارہ بنا، طیارہ جہاز کو عربی میں طیارہ کہتے ہیں، بالکل اسی انداز کا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے حکم سے وہ بالکل فضا میں اڑتا رہتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بادلوں کو چھانٹ کر بادل سے اوپر بھی اڑتا رہتا ہے، نیچے بادل ہوتا ہے، جہاز اوپر ہوتا ہے۔ کہا غور تو کرو، کون دیا صلاحیت، کس نے اڑایا، کس کی قبضے میں ہے، کس نے روک کے رکھا ہے؟ ما یمسکہن الا الرحمن، انہیں اللہ کے سوا کوئی روک کے رکھا نہیں۔ انہ بکل شیء بصیر، بے شک اللہ ہی ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون الا في غرور۔ کون ہے وہ، یا وہ لشکر تمہارا، کون سا وہ لشکر ہے جو تمہیں اللہ کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکے؟ تمہارے پاس کوئی لشکر ہے، اللہ تمہیں عذاب دینا چاہے تو اللہ کے مقابلے میں آ جائے تمہیں بچا لے گا؟ امن هذا الذي هو جند لكم، کیا ہے یہ کوئی لشکر تمہارا جو تمہیں اللہ کی پکڑ سے بچا لے، مدد کر دے؟ ظاہر سی بات ایسا کوئی نہیں ہے، اللہ جسے پکڑنا چاہے گا، عذاب دینا چاہے گا، کوئی بچا نہیں سکتا۔ پھر فرمایا ان الکافرون الا فی غرور، کافر لوگ تو دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں یہ سوچتے ہیں یہ دیوی دیوتائیں ہیں، یہ مورتیاں اور مجسمے ہیں، ان کے سامنے جبین نیاز کو ٹکاتے ہیں، نظر و نیاز کی ساری چیزیں رکھتے، چڑھاوا چڑھاتے ہیں، یہ تو ہماری مدد کرنے کے لیے ہے۔ یہ بھول بھلائیے میں ہے، جب ان کے ساتھ حالات پیش آتے ہیں اس وقت میں سارے معبودان باطل کو بھول جاتے ہیں۔ جیسے کشتی کا سفر ہو رہا ہو اور طوفانی ہوا چل رہی ہو اور کشتیاں ہچکے کھانے پر مجبور ہو جاتی ہے، اس وقت میں دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، قرآن نے کہا یہ سارے معبودوں کو بھول جاتے ہیں اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اللہ تیرے سوا کوئی بچانے والا نہیں۔ فرمایا تمہارا کون سا لشکر ہے جو اللہ کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکے؟ اس کے باوجود قرآن کہتا ہے ان الکافرون الا فی غرور، کافر لوگ تو دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ گویا اللہ پہ بھروسہ رکھنے کے بجائے کسی غیر پہ جو انسان بھروسہ رکھتا ہے کسے باشد وہ دھوکہ میں پڑا ہوا ہے، اس لیے انسان کو اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ امن هذا الذي يرزقكم من امسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور، کون ہے وہ جو تم کو روزی پہنچائے اگر اللہ اپنی روزی کو روک لے؟ اللہ دینا نہ چاہے تو کون دے دے گا؟ بارش نہیں برسائے گا، کھیتی کہاں سے ہوگی؟ سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ نے رکاوٹ ڈال دی، تم تک روزی پہنچتی ہی نہیں ہے۔ کون ہے وہ جو تمہیں روزی پہنچائے گا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی روزی کو روک دیا؟ اس لیے یاد رکھیے گا روزی روٹی کا مالک آپ نہیں ہے، روزی روٹی کا مالک اللہ ہے، کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ کون کھلاتا پلاتا ہے؟ انسان ذریعہ بن سکتا ہے،
لیکن دینے والا تو اللہ ہے. اس لیے انسان کو اپنا خدا بن کی زندگی نہیں گزارنا چاہیے ہم نے ایسا کر دیا، بلکہ سوچنا چاہیے ہمارے ذریعے سے اگر کسی کی روزی روٹی مل جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر آپ کو ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اس کے لیے آپ کو چنا ہے، ورنہ اللہ کسی اور کے ذریعے سے کسی کو کھلا پلا سکتا ہے. بہت سے لوگ اپنے گھر میں ایسے ہوتے ہیں، اس کے کچھ بھائی ہو بہن ہو ذمہ دار گھر کے لوگ غریب و نادار ہوتے ہیں، سوچتے ہیں کہ گھر پہ خواہ بوجھ پڑا ہوا ہے، ہم کھلاتے پلاتے ہیں. یاد رکھیے گا آپ کھلاتے نہیں، ہو سکتا ہے اسی غریب و نادار مفلس و قلاس محتاج ضعیف و کمزور کی بنیاد پر آپ کو روزی روٹی ملتی ہوگی. 2 صحابی تھے، دونوں بھائی. ایک بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکثر و بیشتر مجلس میں بیٹھتا تھا، ایک بھائی کاروبار چلاتا تھا. تو کاروبار چلانے والے نے شکایت کر دی، بھائی ہمیشہ مسجد میں بیٹھا رہتا ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ او کما قال انکم ترزقون بضعفائکم. تمہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تمہارے کمزور کی بنیاد ہی پر روزی دیتا ہے. جو انسان کمزور ہوتا ہے اللہ اس کی نظر رحمت خاص ہوتی ہے، اس کو روزی مل رہی ہے، اس کی وجہ سے تم کو روزی مل رہی ہے. تم سمجھتے ہم اس کو کھلاتے ہیں، اس کی وجہ سے تم کو روزی مل رہی ہے. بہت بڑی چیز ہے. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ کون ہے وہ جو تمہیں روزی پہنچائے گا اگر اللہ نے اپنی روزی کو تم سے روک لیا؟ بل لجوا فی عتو و نفور. اس کے باوجود لوگوں کا حال کیا ہے؟ وہ سرکشی اور نفرت میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اس کو تو ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ ہی کھلاتا پلاتا ہے، اسی کی نعمتوں کا شکر گزاری ہونی چاہیے. وہی کھلاتا ہے، اسی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. تو انسان اللہ کو فراموش کرتا اور غیر اللہ کو پکارنا شروع کر دیتا ہے. افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. کیا وہ جو چلتا ہے منہ کے بل اوندھے منہ بہتر ہے، زیادہ راہ راست پر ہے؟ امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، یا وہ انسان سیدھے راستے پر ہے جو سیدھے راستے پر کھڑا سیدھا چل رہا ہوتا ہے. انسان اور جانور میں فرق دیکھیے. انسان کھڑا کھڑا سیدھا چلتا ہے، جانوروں کا حال دیکھیے گا، اس کا منہ جھکا ہوا ہے، اوندھے منہ چل رہا ہے. کیا زیادہ صحیح راستے پر جانور چلتا ہے کہ انسان چلتا ہے؟ اسی طریقے سے کہا کہ جو انسان اوندھے منہ کسی بت کے سامنے پڑا ہوا ہے وہ سیدھے راستے پر ہے، یا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے میں کھڑا ہے رکوع اور سجود میں وہ سیدھے راستے پر ہے؟ اس لیے قرآن نے کہا کیا وہ سیدھے راستے پر، زیادہ سیدھے راستے پر ہے جو منہ کے بل اوندھا منہ چل رہا ہے، یعنی گمراہی میں دبا ہوا اور کچلا ہوا، گمراہی میں پڑا ہوا ہے، یا وہ انسان سیدھے راستے پر ڈائریکٹ جا رہا ہے وہ سیدھا راستے پر ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو آدمی کھڑا کھڑا سیدھا سیدھا سیدھے راستے پر چلتا ہے وہی در حقیقت ہدایت یافتہ ہے. جو انسان ادھر ادھر گھومتا پھرتا ہے اور اپنے آپ کو دوسروں کے چکر میں پڑا کر رکھا ہے وہ سیدھے راستے پر نہیں ہے، وہ گمراہی کے دلدل میں ہے. قل هو الذي انشأكم وجعل لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشكرون. آپ فرما دیے وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تمہارے لیے کان بنایا، آنکھ بنایا، دل و دماغ بنایا. قلیلا ما تشکرون، پھر بھی تم بہت کم شکریہ ادا کرتے. انسان کو ان نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد بطور خاص اپنی تخلیق پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے. قرآن نے کہا کہ سنو، جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے ساتھ ساتھ تمہارے کان کو بھی صحیح سالم کیا ہے جسے تم سنتے ہو، تمہاری آنکھیں بھی درست رکھی، اس میں روشنی اور بینائی رکھی جسے تم دیکھتے ہو، اور تمہارے پاس اللہ نے دل بھی دیا، دھڑکتا ہوا دل موجود ہے جس سے سوچتے اور سمجھتے اور فیصلہ کرتے ہو. اس میں اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ ان سے پوچھو جن کے پاس کان نہیں تھا یا کان تھا اور اس کی بینائی، اس کی سنوائی ختم ہو گئی. جن کے پاس آنکھ نہیں ہے یا آنکھ تھی ختم ہو گئی، اس کی بصارت چھن گئی ہے، روشنی چھن گئی ہے. اس کے پاس دل ہے، پگلا ہو گیا ہے، دل کے درد میں مبتلا ہو گیا ہے، کلیجہ پکڑ کے بیٹھے ہوئے. ان سے پوچھئے یہ نعمتیں کتنی بڑی ہے. قرآن ان 3 نعمتوں کا تذکرہ کرتا ہے بطور خاص ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے. یہ 3 ذرائع ہدایت کے لیے. اگر کسی کے پاس آنکھ نہیں ہے اور کان نہیں ہے لیکن اس کا دل صحیح سالم ہے، اپنے دل سے بہت کچھ فیصلہ کر سکتا ہے.
ایک انسان کے پاس کان نہیں ہے، سن نہیں سکتا ہے، آنکھ دیکھ کے سارا راستہ معلوم کر سکتا ہے۔ ایک انسان کے پاس آنکھ نہیں ہے، کان اس کے پاس موجود ہے، دیکھ نہیں سکتا ہے تو آدمی سے پوچھ کے راستہ معلوم کر سکتا ہے، ڈائریکشن جیسے بتائے گا چلنا پھرنا شروع کرے گا۔ لیکن آنکھ و کان کے بالمقابل یہ دونوں چیزیں موجود ہیں، اس کا دل دماغ صحیح نہیں ہے۔ وہ مسجد میں آ رہا ہے کہ مندر میں جا رہا ہے، وہ عبادت کرنے کے لیے آ رہا ہے کسی عیاشی کے مقام پہ جا رہا ہے، وہ صحیح سمت میں جا رہا ہے یا جہنم میں گرتا چلا جا رہا ہے، اس کو کچھ شعور اور پتہ نہیں ہے۔ کہا اللہ نے یہ 3 نعمتیں بطور خاص دی ہے جن کے ذریعے سے انسان راستہ معلوم کرتا ہے، ان نعمتوں کی قدر کو پہچانیے۔ مگر حال کیا ہے؟ قلیلا ما تشکرون، تم میں سے کم لوگ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ قل هو الذی ذراکم فی الارض والیہ تحشرون، آپ فرما دیجئے وہی اللہ ہے جس نے تمہیں زمین میں پیدا کر کے بکھیر دیا ہے، پھیلا دیا ہے، والیہ تحشرون، اور پھر اسی اللہ کے پاس تم لوٹ کر جاؤ گے۔ پھر اللہ نے یاد دلایا دنیا میں تمہارے بھیجے جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کھاؤ پیو موج رہو اور موت آئے تو مر جاؤ، نہیں، دنیا میں تمہیں بھیجنے کا مقصد یہ ہے تم کچھ نہیں دے، تمہارے وجود کو بخشا گیا، اور دنیا میں ایک وقت متعینہ تو تمہیں رکھا گیا، صرف اس لیے رکھا گیا کہ یہ دنیا دار العمل ہے، عمل کرنے کی جگہ ہے، عمل کر لو، کیونکہ مرنے کے بعد پھر اللہ کے پاس لوٹائے جاؤ گے۔ عمل تمہارا درست ہوگا تو الحمدللہ، اگر عمل تمہارا درست نہیں ہے تو نعوذ باللہ، پھر اللہ کے عذاب سے دوچار ہو جائے۔ اس لیے یاد دلایا دنیا میں تمہیں اللہ نے پیدا کر کے بکھیر دیا، پورے دنیا میں پھیلا دیا ہے، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اسی اللہ کے پاس حاضر کیا جاؤ، جمع کیا جاؤ۔ اس لیے دنیا میں آنے کا مقصد سمجھو اور اللہ کی بارگاہ میں جمع ہو کر حساب دینے کا احساس پیدا کرو۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، لوگ کہتے ہیں وہ وعدے کی گھڑی کب آئے گی، اگر تم سچے ہو تو دکھا دو۔ ہر دور میں نبیوں نے قوم سے یہ کہا مانو ورنہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، نہیں تو قیامت تو آنا ہی آنا ہے۔ جب دیری ہو رہی ہے اللہ کے عذاب میں یا دیری ہوئی قیامت کے آنے میں تو لوگوں نے کہنا شروع کیا ارے سب نے تو یہی کہا کہ عذاب آ جائے گا، قیامت آ جائے گی، وہ کہاں قیامت لائیے؟ اگر سچے تو دکھا دیجئے۔ ہمارے باپ دادا کتنے دن پہلے چلے گئے، ان کا تو کچھ ہوا نہیں، ہمارا کیا ہو جائے گا؟ قرآن اس کے جواب کیا دیا ہے؟ قل، کہہ دیجئے انما العلم عند اللہ، اے نبی فرما دیجئے قیامت کب آئے گی یا عذاب کب آئے گا وہ اللہ کو معلوم ہے۔ ہم کو جو کہا تھا بیان کرنے میں نے بیان کر دیا ہے، عذاب دینا نہ دینا اس کا کام ہے۔ قیامت کب آئے گی نہیں آئے گی، آئے گی تو ضرور آئے گی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ابھی آئے گی دیر سے آئے گی وہ اللہ کو معلوم ہے۔ اس لیے قل انما العلم عند اللہ، آپ کہہ دیجئے علم تو اللہ کے پاس ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، میں کھلے طور سے ڈرانے والا خبردار کرنے والا، میرا کام تو صرف یہی ہے، یہ پیغام تم کو پہنچا دیا، باقی معاملہ سب اللہ کے حساب میں ہے، اللہ کے اختیار میں۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ ذُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ، جب وہ لوگ اس کو اپنے قریب دیکھ لیں گے، قیامت قائم ہو جائے گی اور اپنے آنکھوں سے قیامت کو قریب سے دیکھ لیں گے، سیت وجوہ الذین کفروا، تو کافروں کے چہرے کالے پڑ جائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، جس کا انکار کر رہے تھے، بار بار مطالبہ کر رہے تھے، وہ چیز تو سامنے کری ہے، وہ سوچ رہے تھے ایسا کچھ ہوگا ہی نہیں ہے، اس لحاظ سے ماننے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب قیامت ان کے سامنے آ گئی ہکا بکا رہ گئے، چہرے اس کے کالے پڑ گئے۔ کسی مجرم کو پولیس نے پکڑ لیا، بڑا خوش و خرم تھا، پکڑ لیا، لیکن اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنا شروع ہو جاتی، چہرے کالے پڑ جاتے، اب کیا ہوگا؟ ابھی تک تو بھاگ جا رہے تھے لیکن اب تو گرفت میں آ گئے۔ قرآن کہتے ہیں سیئت وجوہ الذین کفروا، آپ دیکھیں گے جس دن یہ لوگ اس کو اپنے قریب دیکھیں گے قیامت کو تو کافروں کے چہرے کالے پڑ جائیں گے، اور پھر اس پر کہا جائے قیل وقیل ھذا الذی کنتم بہ تدعون، یہ وہی چیز ہے جس کا تم بار بار مطالبہ کرتے تھے، کہہ رہے تھے نا کہاں قیامت لاؤ، اتنا دن کے بعد تمہارے پاس آئی نا، وہی چیز جس کا تم مطالبہ کر رہے تھے۔ قل ارائیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، جب کفار و مشرکین نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تو بڑھتی چلی جا رہی ہے، لوگ ماننے والے میں اضافہ ہی ہو رہے ہیں، کچھ نہیں کر سکے تو کھسیانی بلی کھمبان ہو جائے، بد دعا کرنا شروع، مر جائے محمد، تباہ و برباد ہو جائے، ستیہ ناش ہو جائے،
مرے گا تبھی ہم کو سکون نصیب ہوگا, تبھی ہم سکھ چین ہوں گے. خاندار دن خاندان میں اس نے اختلاف کرا دیا, محلہ در محلہ میں فتنہ پھیلا دیا. نبی کی بات کو لوگ فتنہ سمجھتے تھے, اس طرح کی بات کر کے اللہ کے نبی کے خلاف بد دعا کرنا شروع کر دیا. تو اللہ نے کیا کہا, ان سے ذرا سے کہہ دیجئے اور آئی تم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا. ذرا سوچو صحیح, اگر اللہ نے مجھے ہلاک کر دیا, تمہارے کہنے کے مطابق تمہاری بد دعا لگ گئی اور اللہ نے مجھے ہلاک کر دیا, ومن معی, اور جو میرے ساتھ میرے ماننے والے اللہ نے اس کو بھی ہلاک کر دیا, او رحمنا, یا اللہ نے ہم پر رحم کر دیا. تو یہ کام ہے, یا اللہ ہم پر رحم و کرم کرے گا یا اللہ عذاب کا برخا برسا دے گا. دونوں میں سے کوئی کام کیا؟ تو تم یہ بتاؤ, میرا معاملہ تو اسے ہوا, ہمارا معاملہ یہ ہوا, فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. ہم تو اللہ کے پرستار ہیں, اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے مان اللہ کے عذاب سے دوچار ہو گئے یا اللہ نے رحم و کرم پر کر دیا ہے, تو تم تو کافر ہو, اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو, تمہیں اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا؟ فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. اللہ کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ ظاہر سی بات ہے, اللہ نے ہمیں بچا لیا ہے, تم اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکو گے. تو سنو, قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. آپ کہہ دیجئے وہی رحمان جو اللہ ہے, جس پر ہم نے ایمان لایا ہے, جس پر ہم نے بھروسہ کیا ہے, وہی ہم کو بچائے گا. اب تم کو تو بچائے گا نہیں, کیونکہ تم نے اللہ کی نافرمانی مول لی ہے اور اللہ کے غضب کا شکار اپنے آپ کو بچا لیا ہے. تم تو بچ نہیں سکو گے, غضب کا شکار بنا لیا ہے, اب تم تو بچ نہیں سکو گے. ہم کو اللہ تعالیٰ تو بچا لے گا, کیونکہ ہم کو اللہ پر یقین بھی, اللہ بھروسہ بھی ہے. تمہارا نہ اللہ پر ایمان, اللہ بھروسہ ہے, تم تو غیر اللہ کے پر چل رہے, زندگی گزار رہے. تو سنو, فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. ان قریب جان لوگے کون آدمی کھلی گمراہی میں تھا. قیامت قائم ہوگی, دنیا میری بات تم کو اچھی لگتی نہیں ہے, قیامت قائم ہوگی, میدان محشر میں آئیں گے, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کرے گا, اللہ ہمیں اپنے عذاب سے بچا کے جنت میں ڈال دے گا اور تمہیں اپنے رحمت سے محروم کر کے جہنم میں ڈال دے گا. پھر پتا چلے گا دنیا میں ہدایت یافتہ کون تھا اور گمراہ کون تھا. پھر کہا, قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ. آپ ذرا ان سے کہیے, دیکھو تو صحیح, سوچو تو صحیح, ان اصبح ماؤکم غورا, اگر تمہارا پانی سوکھ جائے یا تمہارا پانی گہرائی کے اندر چلا جائے, فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ, تو تمہارے پاس چشمے سے پانی کون لائے گا یا تمہارے پاس میٹھا پانی کون لائے گا؟ پانی پر ہر جاندار کی زندگی موقوف ہے, پانی پر ہر جاندار کی زندگی موقوف ہے. کہا جو پانی عام پانی ہے جس کے استعمال کرنے میں تم بے احتیاطی برتتے ہو, وہ پانی پی کر کے تم زندہ رہتے ہو, وہ پانی کون دیتا ہے؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تم نے ناراضگی مول لی اور اللہ نے پینے کے پانی کا بندوبست ختم کر دیا یا زمین کی گہرائی میں پانی کو پہنچا دیا اور پانی نکالنے کے لیے کوئی مشین کارگر نہیں ثابت ہو رہی ہے, تو تمہارے پاس پانی کون لائے گا؟ چلے بھی بہار کے بہت سارے علاقے میں سمر سیبل لگا کر کے بھی پانی سے میسر نہیں ہوتا ہے, سارا ٹپکل وغیرہ سوکھا ہوا ہے, چاپکل میں پانی نہیں ہے, کھیت کھلیان میں پانی نہیں ہے, سوکھا پڑا ہوا ہے. کہا یہ پانی جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا روک دے گا یا اس کی گہرائی میں ڈال دے گا جہاں تک تمہاری طاقت و قوت نہیں کہ پانی وہاں سے نکال سکو, کون لائے گا پانی؟ چشمہ جاری کون کرے گا؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کی بلندی پر ہے, اللہ نے ایک طرف آسمان کی بلندی کو غور و فکر کرنے کا حکم دیا, دوسرا زمین کی گہرائی میں غور و فکر کرنے کا حکم دیا. تم انسان ہو, اللہ کو پہچانو تو اپنے سر کو اونچا رکھو اور اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اللہ کے اقتدار اعلیٰ کو یقین کر لو, اور ساتھ ساتھ جس دھرتی پہ تم رہتے ہو اس دھرتی پہ غور و فکر کرو کہ تمہارے اندر میں پانی ہی پانی ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اگر پانی سے محروم کرنا چاہے سارا پانی کا لیئر ہی ختم ہو جائے گا, لاکھ مشین ڈالو گے پانی نہیں نکلے گا, کون لائے گا؟ اس لیے اس اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کرو. اللہ تعالی ہمیں بھی, آپ کو بھی, جملہ مسلمانوں کو بھی اللہ کی نعمتوں کے سمجھنے اور اس کا شکریہ ادا کرنے اور ساتھ ساتھ اللہ پر اعتماد و بھروسہ کرنے کے ساتھ اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. یہاں پہ سورہ ملک ختم, انشاءاللہ آئندہ سورہ قلم کی تلاوت ہوگی.